الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين شریعت اسلامیہ میں سب سے زیادہ اہمیت توحید کو حاصل ہے. اس کے بعد بدنی عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل عبادت نماز ہے. اس کے بعد مال میں زکوٰۃ ہے, اس کے بعد روزہ ہے, پھر حج ہے. اسلام کی یہ 5 بنیادیں ہیں. انہی 5 بنیادوں کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس میں سے کوئی بھی ایک اینٹ نکال لی جائے تو بنیاد بہت کمزور ہو جائے گی. اور وہ مشہور حدیث تو آپ لوگ سنتے ہی ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. وہ 5 چیزیں یہی ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, رمضان کے روزے رکھنا, اگر وہ صاحب نصاب ہے تو حج کرنا. آج مجھے ان 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد, یا یوں کہیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے, اس بنیاد کو اگر 5 اینٹیں کہہ لیجئے تو ہم ایک اینٹ زکوٰۃ کے اوپر بحث کرنا چاہیں گے. شریعت اسلامیہ میں اس کا بڑا زبردست مقام ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 82 مرتبہ 82 ٹائمز 82 بار قرآن حکیم میں یہ کہا ہے وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بات کے بارے میں ایک مرتبہ کہہ دے تو کافی ہے. اگر اس بات کا حکم وہ 82 مرتبہ دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب آدمی کے اوپر فرض ہے. جو آدمی صاحب نصاب ہوتے ہوئے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا, قرآن میں بھی اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں اور احادیث کے اندر بھی اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں. مثلا ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکاۃ کے اندر لائے ہیں اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له ذبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك وكنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے مال عطا کیا، من آتاہ اللہ مالا، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤد زکاتہ، اگر وہ اپنے اس مال میں سے زکات نہیں نکالتا تو مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، تو اس کے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا. روایت بخاری کتاب الزکات کی ہے کہ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں مشکل کر دیا جائے گا، جس کے 2 زبانیں ہوں گی. پھر اس سانپ کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اس کے گلے میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا. اس سانپ کی جو 2 زبانیں ہیں، ان 2 زبانوں کے ذریعے وہ اس آدمی کے اوپر حملہ کرے گا اور اپنا زہر اس کے بدن کے اندر ڈالے گا. کس طریقے سے؟ اس کی باچھوں کو پکڑ لے گا، ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا، جس کو عربی میں شدق کہتے ہیں اور لہزیمہ بولتے ہیں اس کو. تو ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا اور ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور بولے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا اور اس میں جو غریبوں کا حق بن گیا تھا وہ حق تو نے ان کو ادا نہیں کیا تھا. آج میں سانپ کی شکل میں تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کر دیا گیا ہوں. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ. اللہ نے جن کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے، فضل سے مراد یہاں مال ہے، اللہ نے جن کو اپنا فضل دے رکھا ہے اور فضل میں سے خاص فضل، دولت، مال، خزانہ دے رکھا ہے، لیکن اس مال اور خزانے کے اوپر وہ سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بخیلی کرنے والے لوگ یہ نہ گمان کریں کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. بخیلی کرنے والے، سانپ بن کر کے دولت کے اوپر بیٹھ جانے والے، یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. یہ بخیلی ان کے حق میں بہت ہی بدتر ہے، یہ بخیلی بہت ہی بدتر ہے ان کے حق میں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس مال کو بخیلی کی وجہ سے انہوں نے جمع کر لیا تھا، وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. اب یہ گلے کا توق کیسے بنے گا؟ بخاری کتاب الزکات کی یہ روایت جو ابو ہریرہ سے مروی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وضاحت کرتی ہے کہ اس مال کو توق کیسے بنایا جائے گا. ایک گنجے سانپ کی شکل میں مال کو لے آیا جائے گا اور وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں توق کی شکل میں پہنا دیا جائے گا اور برابر ڈستا رہے گا اور بولتا رہے گا انا مالک و کنزک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ. یہ وعید ہی ایک بخیل آدمی کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے، لرزہ دینے کے لیے کافی ہے. ایک اور حدیث سماعت فرما لیں. حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا
او اعطى فقطنا ادخر لآخرته وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. حضرت امام مسلم یہ حدیث پاک کتاب الزہد کے اندر لائیں جہاں زہد کا بیان ہے. یہ حدیث وہاں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بولتا ہے میرا مال میرا مال, یہ میری بلڈنگ ہے, یہ میری تجوری ہے, یہ میری کار ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا خزانہ ہے, یہ میرا پلاٹ ہے. بندہ بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال. یقول العبد مالی مالی, بندہ بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا مال صرف 3 چیزیں ہیں. وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ 3, اس کا مال 3 ہی ہے. کیا؟ ما اکل فافنا, جو کھا لیا بدن کو لگ گیا, خون بن گیا, اس کو فائدہ ہو گیا, یہ اس کا مال. او لبس فابلا, یا کپڑا سلوا کر کے پہن لیا, بدن کے اوپر رہ کر کے پرانا ہو گیا, اس سے اس کو فائدہ پہنچ گیا. جو مال کھا لیا اس سے بدن کو فائدہ پہنچا, جو مال استعمال کر کے کپڑا لے لیا کپڑا پہن لیا بدن کو اس سے فائدہ پہنچ گیا گرمی اور سردی وغیرہ سے. او آتا فقتنا, یا اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا, وہ اسٹور ہو گیا. کہاں؟ نبی نے اس کی تفسیر فرمائی ادخر لآخرتی, یا راوی نے اس کی تفسیر کی ادخر لآخرتی, اللہ کی راہ میں دیا جمع ہو گیا. کہاں جمع ہو گیا؟ ادخر لآخرته, آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ کر لیا. یہی 3 تو اس کے مال ہیں. وما سوا ذلك, اس کے علاوہ جو اس کے پاس مال ہے فهو ذاهب, وہ چلے جانے والا ہے. وہ تارکہ للناس, اور لوگوں کے لیے چھوڑ دینے والا ہے, لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے. اب یہ جھگڑے کی جڑ ہے. بیٹا کہے گا مجھے اتنا ملنا چاہیے, بیٹی کہے گی مجھے اتنا ملنا چاہیے, اور جو وارثین ہیں وہ کہیں گے ہمیں اتنا ملنا چاہیے. تو جو مال وہ چھوڑ کر کے گیا ہے وہ جھگڑے کی جڑ ہے, اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. اور اگر وہ مال اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو مرنے کے بعد اس حرام مال کو اگر بچے استعمال کرتے ہیں غلط راہوں کے اندر, تو برابر اس حرام مال کی جو شناعت اور قباحت ہے, اور بچے جو غلط کام کریں گے, چونکہ یہ غلط سنت ایجاد کر کے گیا ہے, لہذا اس کی سزا برزخ کے اندر بڑھتی رہے گی. تو خواہ انسان بولتا رہتا ہے میرا مال میرا مال, کچھ لے کر کے نہیں جاتا سوائے چند گز کفن کے. ہاں مال کی اہمیت تو ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں. پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک مال تو اس کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے. پیدا ہوا, نہلانے دھلانے کے بعد اب کپڑا پہنائیے اس کو, 7ویں دن اس کا عقیقہ کیجئے, عقیقے کے لیے پیسہ ضروری ہے, پیسہ نہیں تو بکرا کہاں سے لائیں گے. اسی طریقے سے اس کا بال اتار کر کے چاندی یا سونے کے وزن سے خیرات کر دیا جائے. اب سونا چاندی اس کے پاس رہے گا ہی نہیں, پیسے رہیں گے ہی نہیں, تو وہ بالوں کے بقدر پیسہ کیسے خیرات کرے گا. تھوڑا بڑا ہوا, اب اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے, تعلیم میں پیسہ ضروری ہے. اور بڑا ہوا, اب شادی کا مسئلہ ہے, شادی میں کم سے کم مہر ضروری ہے, وہاں بھی پیسے کی ضرورت ہے. بیوی آ گئی, اب پھر پیسے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بیوی کو اب نان نفقہ سکنا مہیا کرے گا. اس کے اوپر والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں. زندگی کے ہر مرحلے میں اسے مال کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تب بھی مال اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا, کچھ لے کر کے جاتا ہے. تھوڑا کپڑا تو لے کر کے جاتا ہے, 2-4 گز. تجہیز و تکفین تو مرنے والے کے لیے ضروری ہے. اگر مال نہیں ہے تو تجہیز و تکفین کیسے ہوگی؟
تو مال کی فی نفسی ہی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، لیکن مال کے کچھ ضوابط اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دیے ہیں، ان ضوابط کی روشنی میں ہمیں مال کو خرچ کرنا ہے. ہمیں مال اللہ نے دیا ہے، مال ہمارا نہیں ہے. یہ تو مجازن اللہ تبارک و تعالی نے بول دیا کہ مال تمہارا ہے. اللہ بولتا ہے مال ہمارا ہے، ہم نے تم کو مال دیا ہے. یہاں رک کر کے ایک نقطہ حل کر لیا جائے. آدمی یہ کہتا ہے میں تجارت کرتا ہوں، اب مال اللہ نے کہاں سے دیا؟ میں دکان کھول کر کے بیٹھا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، تو مال اللہ کیسے دے رہا ہے؟ میں مزدوری کر رہا ہوں، خون پسینہ ایک کر رہا ہوں، تو مجھے پیسہ مل رہا ہے، اللہ کہاں دے رہا ہے؟ نقطہ بھول گیا وہ کہ دکان کھول کر کے بیٹھ گئے. دکان تو پیسہ پیدا نہیں کرے گی نا، دکان کے اندر تو صرف مال رکھا ہوا ہے. گراہک کون بھیجتا ہے، کسٹمر کون بھیجتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. اگر کسٹمر کو نہ بھیجے بھوکے مر جائیں گے آپ، دکان بند کرنی پڑے گی آپ کو. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دیتا ہے، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے. تم کہتے ہو ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے. ارے اللہ کا احسان مانو کہ اس نے کم سے کم تمہیں کہیں مزدوری کرنے کے اوپر لگا دیا. اگر توفیق نہ دیتا تو تم کو کوئی مزدور نہ رکھتا، اور جب مزدور نہ رکھتا بھوکے مر جاتے تم. تو غور کرو تو سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، سب کچھ اسی نے عطا کیا ہے. اگر وہ کسی کو مال نہ دینا چاہے، اس کی دکان اسے مال نہیں دے سکتی، اس کی تجارت اسے مال نہیں دے سکتی، اس کی مزدوری اسے مال نہیں دے سکتی. مال سب کا سب اللہ کا ہے. اسی وجہ سے ایک جگہ فرمایا گیا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان کو دو جو مستحق ہے، اپنے مال میں سے نہیں. مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تمہارا مال کا ہے کا؟ مال تو سب اللہ کا ہے. بندہ ایک اور چیز بھول جاتا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسے وہاں رزق کی ضرورت ہے. باپ وہاں رزق نہیں پہنچا سکتا، ماں رزق نہیں پہنچا سکتی. اس کے پیٹ بھرنے کے معاملے میں ماں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں. اللہ تبارک و تعالی بندے کو رزق پہنچاتا ہے. وہ خون جو ہر ماہ باہر آ کر کے ضائع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کو روک دیتا ہے، اور ایک نلکی کے ذریعے، پیٹ کے ذریعے اس کو وہ غذا پہنچاتا ہے. کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے. رزق کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی اپنے بندے کے لیے بنا دیا. اچھا، منہ کے ذریعے کیوں نہیں اس غذا کو پہنچایا؟ اس وجہ سے کہ بندہ جب دنیا میں آئے گا تو اسی زبان سے میرا نام لے گا، تو میں پہلے ہی اس کی زبان کو ناپاک کیوں کر دوں خراب خون کے ذریعے. لہذا اس نے پیٹ کے ذریعے اس کا رزق اس کے بدن میں پہنچایا، اور جیسے ہی پیدا ہوا رزق کا انتظام دیکھیے کہ ایک راستہ تھا رزق پہنچنے کا، وہ راستہ کٹ گیا. اور جیسے ہی رزق کا ایک راستہ کٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میں نے رزق کا ایک راستہ کاٹا ہے، اب تیرے لیے دو راستے میں نے پیدا کر دیے ہیں. ماں کے سینے میں دو جگہوں پر دودھ کا انتظام فرما دیا کہ میرے بندے ایک جگہ سے میں نے روزی کا دروازہ بند کر دیا، اب روزی کے دو دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور جب یہ دو دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب میں نے 4 دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں. 2 ہاتھ 2 پیر، میری زمین وسیع ہے، جا کھا کما، محنت کرے گا میں تجھے روزی دوں گا. یہ بندہ کیوں بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میرا مال میرا مال. ایک حدیث تو بہت ہی عجیب ہے اور بخیل کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے.
حدیث اس طرح ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ينزلان فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. رواه البخاری کی کتاب الزکاۃ. یہ روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکاۃ کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی صبح بندے کی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. الا ملکان ینزلان, دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے اللہ سے, اللہم آت منفقا خلفا, اے اللہ تیرے راستے میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں ان کو اس خرچ کا اچھا نعم البدل عطا فرما. اللہ اس کو دگنا کر کے دنیا میں بھی دے دے, آخرت میں جو تو دے گا وہ تو دے گا ہی, دنیا میں بھی دے دے, دگنا کر کے تگنا کر کے اضعاف مضاعفہ کر کے. خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل دے دے. اور دوسرا کیا بولتا ہے, اللہم آت ممسکا تلفا, اے اللہ بخیل جو تیرے راستے میں تیرا مال تیرے حقدار بندوں تک نہیں پہنچاتا ہے, اللہ اس کا مال ضائع کر دے. ظاہر ہے کہ یہ دعا معصوم مخلوق کر رہی ہے, فرشتے کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور ایسا ہوتا ہے, اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھاتا ہے, اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے, اور بخیل کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے. مال کے ضائع ہونے کے کئی راستے بنا دیتا ہے, طرح طرح کی بیماریاں دے دیتا ہے. پیسہ ہے, سیب کھائیے, افطاری میں رکھا ہوا ہے, ارے مولوی صاحب ڈاکٹر نے منع کیا ہے, ذرا یہ مٹھائی کھائیے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے. یہاں تک کہ روٹی کھائیے یہ بھی ممنوع ہے ڈاکٹر کی طرف سے. چاول کھائیے, بولتے چاول بھی منع. کیا پیتے ہیں آپ, بولتے سبزی کا سوپ پیتا ہوں, سبزی کا سوپ پیتا ہوں. بولے تو اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا لیکن خوراک چھین لی, اس پیسے سے کیا فائدہ ہے. طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے. جو پیسہ تمہارے پاس ہے اس کا کیا فائدہ ہوا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو, بیماریوں سے محفوظ رہو گے. نہیں تو اللہ تبارک و تعالی مال کے ضائع کرنے کے کئی راستے کھول دے گا. بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, بیوی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی, بیٹی کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گئی, اور ایسے ایسے برے امراض ہیں کہ لاکھوں کے اوپر کی بات ڈاکٹر کرتا ہے. تو جو مال اس نے سید کر رکھا ہوا تھا, ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا, وہ تو دوسرے لے اڑے. اس سے کم پر اگر راضی ہو جاتا اور اپنے مال میں سے غریب حقداروں کو اگر ان کا حق پہنچا دیتا تو یہ مصیبت اس کے اوپر نہیں آتی. حسد ناجائز ہے نا, کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کسی بھی مقام پر جائز نہیں ہے سوائے دو جگہوں کے. دو آدمیوں کے بارے میں حسد کر سکتے ہو. روایت اس طرح ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاری فی کتاب الزکاۃ. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الزکاۃ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ حسد صرف دو آدمیوں سے جائز ہے اور کہیں بھی حسد درست نہیں ہے. اس حسد بمانی رشک کر سکتے ہیں آپ, اس آدمی سے رشک کر سکتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا, اور مال عطا کرنے کے بعد اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا. فسلطہ
الا ہلکتی فی الحق، مال کو اللہ کے راستے میں، حق کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا تو ایسے مالدار آدمی سے رشک کرنا جائز ہے۔ اللہ اور اس کو عطا فرما، کیا تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور وہ آدمی، اس سے بھی رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، لیکن علم کو دبا کر نہیں بیٹھتا بلکہ علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، علم کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، علم کی روشنی میں فتوے دیتا ہے۔ وہ یقضی بہا، علم کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، علم کی روشنی میں فتوے دیتا ہے، لوگوں تک علم پہنچاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهَا، فیصلے بھی کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دے دیتا ہے۔ تو ایسے عالم سے رشک کرنا جائز ہے اور ایسے مالدار سے رشک کرنا جائز ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایک نقطہ سمجھ میں آیا اس حدیث پاک سے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور مال دونوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا ہے۔ گویا علم کی مدد مال کے ذریعے ضروری ہے، جہاں بھی علم کے لیے مال کی ضرورت پڑے دل کھول کر کے خرچ کرو۔ اور پوری سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کس قدر مال خرچ کیا ہے، بے دریغ مال خرچ کیا ہے۔ ذرہ برابر انہوں نے مال کے خرچ کرنے میں پسو پیش نہیں کیا، ٹال مٹول نہیں کیا، ہیل حجت نہیں کی، لیتا وہ لال نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، 40,000 روپیہ تھیلی میں رکھے ہوئے ہیں، 40,000 درہم لے کر کے چلے۔ کتنا؟ 40,000 درہم لے کر کے ہجرت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں۔ مدینہ پہنچتے پہنچتے صرف 5,000 روپے بچے ہیں، 40,000 روپے خرچ کر دیے انہوں نے اللہ کی راہ میں۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اثاثے کے 2 حصے کیے، ایک حصہ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول گھر کے اثاثے کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہے۔ حضرت صدیق آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر کا پورا اثاثہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا بات، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آ گیا ہوں۔ بہت قربانیوں کے بعد شہرت دوام حاصل ہوتی ہے کسی کو۔ آج ہم حضرت ابوبکر بولتے ہیں تو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، آج کسی صحابی کا نام لیتے تو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مرتبہ جس کو دینا چاہے اسے دے دیتا ہے، ہر آدمی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا میں سبھی لوگ جیتے ہیں، کچھ لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے جیتے ہیں۔ تو جینا کئی قسم کا ہوتا ہے، جینا سب سے اعلیٰ درجے کا جینا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا ہو۔ صحابہ کرام نے وہ مثال پیش کر دی ہے اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہرت دوام حاصل کر دی، قیامت تک ان کا نام، قیامت کے میدان میں ان کا نام، جنت میں ان کا نام، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام سربلند کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لا رہے، چندے کا جو اعلان ہوا جنگ تبوک کے موقع پر، پھر کچھ سوچا انہوں نے، پھر گئے 100 اونٹ اور لے آئے، پھر انہوں نے کچھ سوچا، پھر اس کے بعد پھر گئے 100 اونٹ لے، اللہ اکبر، 50 اونٹ کہیں کسی محلے میں آ جائے تو صرف اونٹ ہی اونٹ دکھیں گے، آدمی اور بلڈنگ نہیں دکھتی، خالی اونٹ دکھیں گے۔ 50 اونٹ، 100 اونٹ پہلے لائے، اس کے بعد 100 اونٹ بعد میں لائے، اس کے بعد 100 اونٹ بعد میں لائے، کتنے اونٹ ہو گئے؟ 300 اونٹ۔ مدینہ میں چاروں طرف اونٹ ہی اونٹ دکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ رہے اللہ کی راہ میں، آپ کا چہرہ مارے خوشی کے تمتما رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور قریب بیٹھ کر کے ایک تھیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اللہ کے رسول اس کو بھی رکھ لیجئے۔ کہا کہ کیا ہے اس میں؟ ویسے بھی خوشی کے مارے آپ کا چہرہ تمتما رہا تھا، وہ تھیلی دیکھ کر کے آپ نے فرمایا عثمان اس میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول 1000 دینار ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے حساب لگایا تقریباً کروڑوں میں جاتا ہے چندہ آپ کا، کروڑوں میں جاتا ہے۔ دینار کا حساب لگا لو، 1000 دینار کا کتنا ہوگا، اور ایک اونٹ کی قیمت لگاؤ 300 اونٹ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کچھ گھوڑے بھی دیے تقریباً 100 کی تعداد میں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ اس تھیلی کے اندر 1000 دینار ہیں، سونے کے سکے ہیں 1000، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں فرمایا، اے اللہ
میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا، اور آج کے بعد عثمان جو کچھ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کی فضیلت ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہے. حضرت صدیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں، روزے کا مہینہ ہے. خادمہ سے پوچھا کہ افطار کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے. کہ ٹھیک ہے. اتنے میں ایک سائل آیا، کہا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیا جائے. صدیقہ کائنات نے کہا کہ وہ روٹی اٹھا کر کے سائل کو دے دیا جائے. خادمہ نے حیرت سے پوچھا ام المومنین اگر وہ روٹی سائل کو دی گئی تو افطار آپ کس سے کریں گی؟ کہا کہ محروم کو سائل کو واپس کرنا اچھا نہیں ہے، یہ روٹی اس کے لیے دے دو، اس لیے کہ در رسالت سے اگر کچھ موجود ہے در رسالت پر تو محروم در رسالت سے خالی نہ جائے، سائل خالی نہ جائے اگر موجود ہے تو. روٹی دے دی گئی. افطار پانی سے ہوا ہے. اللہ اکبر. افطار پانی سے ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 درہم بھیجتے ہیں. کتنا؟ 1,00,000 درہم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج مطہرات بہت غریب تھی، ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے. زہد جانتے کسے بولتے؟ پیسہ رہتے ہوئے آدمی پیسے کی طرف توجہ نہ کرے. مال موجود ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو، ایسے آدمی کو زاہد بولتے ہیں. زاہد کسے بولتے ہیں؟ مال موجود ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، ایسے آدمی کو زاہد بولتے ہیں اور اس صفت کو زہد بولتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھیجا. شام تک سارا کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا. 1 درہم باقی رہ گیا تھا. خادمہ نے کہا ام المومنین رمضان کا مہینہ ہے، افطار کے لیے کچھ خریدنے کے لیے 1 درہم رکھ لیجئے. بولے نہیں، افطار کے لیے ہے، پانی ہے، کھجور ہے، یہ درہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے. 1,00,000 روپے آیا اور دن بھر میں صدیق کائنات میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خرچ کرنے کا اور اللہ کی راہ میں دینے کا یہ انداز تھا. آج مسلمانوں کی زندگی کے تمام پہلو، تمام کے تمام شعبے تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے. کوئی بھی شعبہ ان کی زندگی کا اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے. اس مثال کی مصداق بن گئی ہے مسلمانوں کی زندگی کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسیدی. زندگی کے تمام شعبے اپنی اصلی حالت سے پھر گئے ہیں. ان میں سے نظام زکات بھی ہے. خلافت عباسیہ تک تو نظام کا زکات بالکل، زکات کا پورا نظام بہت اچھی طرح چلتا رہا، لیکن تاتاریوں کے حملے کے بعد یہ نظام جو بکھرا تو آج تک اس نظام کو سمیٹا نہیں جا سکا. ایک ہے زکات اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا الگ چیز ہے اور زکات دینا الگ چیز ہے. زکات تو فرض ہے، وہ تو دینا ہی آپ کو، اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں آپ کو خرچ کرنا ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور زکات میں ایک اور بنیادی فرق ہے. وہ کیا کہ زکات اجتماعی ادا کی جاتی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ آدمی کا انفرادی معاملہ ہے. زکات اجتماعی طور پر ادا کی جائے. اگر حکومتی سطح پر یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو محلے کی سطح پر یہ کام کرو، اسٹیٹ کی سطح پر یہ کام کرو. محلے کے اندر ایک تنظیم بنا لی جائے، کمیٹی بنا لی جائے، کسی کو امین بنا دیا جائے، پیسے وہاں جمع کیے جائے اور اس کے بعد محلے کے جو فقراء ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو 8 مدات ہیں، جہاں ضرورت ہو اس مد کے اندر دے دیا جائے. خدا کی قسم اگر آج مسلمان نظام زکات کو صحیح کر لے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آ جائے. ان کے دور کے بارے میں ایک
سیرت کا طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ آدمی زکات لیے پھرتا تھا، کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ غریب سے غریب آدمی کے ہاں بھی زکات نکالی جاتی تھی۔ کیسا زکات کا نظم رہا ہوگا؟ جارج برنارڈ شاہ نے بڑی حیرت سے یہ بات کہی ہے کہ جس قوم کے پاس نظام زکات جیسا نظام ہو، اس قوم کے اندر اتنے بھیک منگے، اتنے بھیک مانگنے والے، حیرت کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام تو اپنی جگہ درست ہے، اس نظام کو سنبھالنے والے گڑبڑ ہو گئے ہیں، صحیح سے یا تو زکات نکالتے نہیں، یا نکالتے ہیں تو اس کے مصرف کا صحیح سے انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں پوری طریقے سے زکات بھی ادا کرنا ہے، اور ان کے مصارف کیا ہے ان کو بھی اپنی نگاہ میں لانا ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ اقیموا الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکات کہا ہے، نماز قائم کرو زکات دو۔ جیسے نماز جماعت کے ساتھ ہے، ایسے ہی زکات بھی جماعت کے ساتھ ہے، دونوں ایک ساتھ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ اجتماعی طور پر زکات ادا کی جائے۔ انفرادی طور پر اگر آپ کو خرچ کرنا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کیجئے، اپنی طرف سے اپنی جیب سے دیجئے، جو فرض نہیں ہے، یہ تو فرض ہے، یہ اجتماعی طور پر ادا ہوگی۔ دو تین آیت کریمہ بہت اہم ہیں، جی چاہتا ہے کہ ان کو پیش کر دوں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے قرآن کی آیت ان کے بارے میں وعید کیا سناتی ہے۔ پہلے دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ یوں فرماتا ہے وقال اللہ انی معکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، وقال اللہ انی معکم، کیوں؟ لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ لیکن یہ سب جنت کے مشتاقوں کے لیے ہے نا، جن کا دل دنیا میں اٹک کر کے رہ گیا ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وقال اللہ انی معکم، اللہ فرما رہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس وجہ سے؟ تم نے اگر نماز قائم کی، وآتیتم الزکات، اور زکات ادا کی، اور اس کے بعد وآمنتم برسلی کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ زکات زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کی جائے۔ اسی وجہ سے وآتیتم الزکات کے بعد وآمنتم برسلی ہے، جبکہ یہاں آمنتم برسلی کا کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وآتیتم الزکات کے بعد وآمنتم برسلی کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال بے دریغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ رسول جو مشن لے کر کے چلے تھے، جو تحریک لے کر کے چلے تھے، اب قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں، اب یہ امت کا اجتماعی اور انفرادی فریضہ ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرے، اور اگر یہ اجتماعی پیمانے پر ہو تو اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جب قرض لیتا ہے تو اس کو ادا کیسے کرے گا؟ ایک تو ادائیگی ضرور ہوگی، اور دوسرے اللہ جب ادا کرے تو کس طرح ادا کرے گا؟ اپنی شان کے مطابق ادا کرے گا۔ فائدہ بتائے گا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو، بڑے بڑے گناہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدق دل کے ساتھ خرچ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس مال کے خرچ کو۔ اور سب سے بڑی چیز تو جو اللہ نے کہی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے، دنیا میں کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے کیا؟ لیکن شرط یہ ہے اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکات ہونا چاہیے، پھر اللہ تمہارے ساتھ۔ اللہ نے تمہارے ساتھ چھوڑ دیا، یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں، یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، دونوں چیزیں نکل گئی ہیں، اقامت صلاۃ بھی نہیں، ایتاء زکات بھی نہیں۔ یہ تو فضیلت ہے خرچ کرنے والوں کی، وعید ہے نہ خرچ کرنے والوں کی، بخیلوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے آخر میں، انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ اللہ فرما رہا ہے
تو سنو، تم کو بلایا جا رہا ہے، ہاں تم ہاؤلائی تدعون، تم کو بلایا جا رہا ہے کائے کے لیے؟ لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لیکن تم میں سے کچھ بخیل بھی ہیں. فمنکم من یبخل، بخیلی کر رہے. فانما یبخل، جو آدمی بخیلی کرتا ہے، یبخل عن نفسی، وہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ بخیلی کر رہا ہے، اپنی جان سے بخیلی کر رہا ہے. اور اللہ کو تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، تم فقیر ہو. اور اگر خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے وعید، سزا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کو مٹا کر کے دوسری قوم لے آئے گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ ان کو مٹا دے گا، صفحہ ہستی سے ان کو نیست و نابود کر دے گا اور ان کی جگہ پر دوسرے کو لے آئے گا. کتنی بڑی وعید ہے. اور زکات دینے میں، صدقہ کرنے میں ہمارے فائدہ ہے. ایک جگہ فائدہ بتایا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. بڑی عجیب بات فرمائی گئی کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، زکات لیجئے. اس سے دو فوائد. ایک تو ان کی روح صاف ہوگی. روح صاف ہوگی کیا مطلب؟ کہ دنیا سے محبت کم ہوگی اور آخرت سے محبت رہے گی. اس لیے کہ جس کو محبت ہوتی ہے دل اسی میں اٹکا رہتا ہے. مرتے وقت بھی آدمی کا دل اٹکا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کی. ایک بڑھیا مرنے لگی، جس طرح مرد پڑتی تو کچھ عورتیں اس کے سرہانے بیٹھ کر کے بولتی تھی، اماں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جواب کیا دیتی تھی؟ 12 آنے. اور چوکتی تھی، پھر کہتی تھی اماں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑھیا بولتی تھی 12 آنے. جب وہ مر گئی تو اس کے بیٹوں سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ 12 آنے کا کو بول رہی تھی؟ بولی یہ 12 آنے کا روز انڈا بیچتی تھی. پوری توجہ اس کے انڈے کے اوپر تھی، تو دل جس میں لگا ہوا تھا مرتے وقت بھی پوری توجہ اسی اوپر تھی، انڈے کے اوپر تھی جو 12 آنے کا بیچتی تھی. 12 آنے بیچتی تھی. اسی وجہ سے جو آدمی دولت کا پجاری ہوتا ہے، دولت سے دل لگایا رہتا ہے، مرتے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. قفص عنصری میں اس کی روح بھاگتی رہتی ہے. فرشتہ کہتا بھاگ کر جائے گی کہاں؟ اخرجوا انفسکم، چل نکل، بھاگ کہاں رہی ہے؟ ہم آ گئے ہیں تیرے کس کو لینے کے لیے. باسطوا ایدیہم، منہ ہاتھ پھیلاتا فرشتہ، نکل، کدھر بھاگ رہی ہے؟ چل اپنے رب کی طرف. تو ایک کو دنیا سے محبت کم ہوتی ہے، مال سے محبت کم ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑھتی ہے. اور دوسرے خرچ کرنا باعث سکون ہے. اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. فصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے جو اپنے مالوں سے صدقہ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. صلاتک سکن لہم، گویا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے رسول کی دعا ہے اور رسول کی دعا کے لیے باعث سکون ہے. کہاں خرچ کیا جائے اس کے 8 مدات ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مدات ہیں. اور سب سے پہلے 2 مد لائے گئے، اس لیے کہ بنیادیں یہی ہیں. بنیادی طور پر زکات انہی کے لیے ہے، فقراء اور مساکین کے لیے. فقیر کس ہوتا ہے؟ جس کے پاس کمائی کے ذرائع نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ فقیر ہے. لیکن کسے بولتے؟ کمائی کا وسیلہ تو ذریعہ تو ہو لیکن پورا نہ پتا ہو. آدمی کما رہا ہے لیکن صبح کا کھانا ملا تو شام کا نہیں، شام کا ملا تو صبح کو نہیں، ایسا آدمی مسکین ہے. اگر اس کے پاس کوئی روزی کا ذریعہ ہے تو اسے مالدار نہ سمجھا جائے، یہ مسکین ہے. فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، وسیلہ بھی نہ ہو کمائی کا، اور مسکین وسیلہ تو ہو مگر پورا نہ پڑتا ہو، بمشکل دال روٹی چلتی ہو، تو بنیادی طور پر ہماری زکات کے مستحق ہیں فقراء. فقیر عام ہے لہذا عام تذکرہ پہلے کیا گیا، مسکین اس سے خاص ہے لہذا عام کے بعد خاص کا تذکرہ. یہ بہت بڑا نکتہ ہے. اچھا، بنیادی طور پر یہ تو مستحق ہے زکات کے. والعاملین علیہ تیسرے نمبر پہ، اس لیے کہ وصولنے والے یہی ہے نا، جو وصول کر کے زکات لائیں گے وہ ان کو دیں گے، تو زکات وصول کرنے والوں کو بھی تنخواہ دی جائے.